السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حب الوطن من الایمان۔ معزز علماء کرام، گرامی مرتبہ سامعین، آزادی ہند کے جیالوں اور ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، مکتب عائشہ کے طلباء اور طالبات، آج 15 اگست یوم آزادی ہے۔ پورا ملک جشن آزادی میں مصروف ہے۔ الحمدللہ 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ ملک آزاد ہوا اور ہر سال جشن آزادی کا خوشنما پروگرام منایا جاتا ہے۔ مکتب عائشہ کے طلباء اور طالبات نے اس ذری موقع پر ترنگے لہرانے کے ساتھ خوبصورت پروگرام پیش کیا۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان تمام طلباء اور طالبات کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ بہت خوبصورت پروگرام آپ نے پیش کیا۔ اللہ نظر بد سے آپ سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ عزیز دوستو، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ آج ہمارا ملک آزاد ہونے کے باوجود ہم آزادی کی پر فضا میں پر مسرت سانس لے نہیں پا رہے ہیں، اس لیے کہ گورا انگریز تو گیا، کالا انگریز ہندوستان پر اب بھی مسلط ہے۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی جنہوں نے مل کر کے ہندوستان کو آزاد کرایا، ملک کو سیکولرزم بنایا، لیکن آج ہمارا ملک ڈکٹیٹرشپ کا شکار بنا ہوا ہے۔ ہم مکتب عائشہ کے ان ہونہار سپوتوں سے امید رکھتے ہیں جنہوں نے بے باک انداز میں نظمیں، نعت، ترانے اور تقاریر اور اشعار پیش کر کے اپنے مافی ضمیر کو ادا کیا اور اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ ہم کچھ بھی ہو جائے اپنے ملک کو پھر سے غلام نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ۔ عزیز دوستو، لازمی طور پر ہندوستان جو آزاد ملک ہے، آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کھلے طور پر امن انصاف، عدل، تعلیم، سماجی کام اور ایک دوسرے سے میل محبت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ہماری تعلیم گاہوں پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ ہو، نہ ہمارے سلیبس پر، نہ ہمارے نصاب پر، نہ ہمارے کورس پر، نہ ہمارے دین درسگاہوں پر کسی قسم کی کوئی پابندی ہو۔ یہ مکتب عائشہ، یہ وہ عظیم دینی درسگاہ ہے، صغر سنی ہونے کے باوجود، چھوٹا ہونے کے باوجود، جہاں کے طلباء میں بڑی بے باکی ہے، بڑی دلیری ہے، بڑے جذبات ہیں، ہوشیاری ہے۔ اور میں یہاں کہوں گا کہ یہ مکتب عائشہ کے استاذ محترم جناب قاری محمد عرفان صاحب کی نیک مستجاب دعا اور ان کی شب و روز کی محنت کا ثمرہ ہے۔ اللہ ان کی محنت کو قبول فرما کر نعم البدل عطا فرمائے اور بہترین اجر عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، مجھے بے شمار مدرسوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے،
اور مکاتب دینیا میں شرکت کا اور پروگرام سننے کا شرف ہوتا ہے، لیکن جتنی خوشی یہاں آنے کے بعد ہوتی ہے، چونکہ یہاں کے بچوں میں پروگرام پیش کرنے کا جو سلیقہ اور یہاں کے بچوں میں جو ٹیلنٹڈ اور جو یہاں کے بچوں کے اندر ایک دلیری سمجھ میں آتی ہے، وہ اور جگہوں پہ وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہے۔ یہاں کے منتظمین کو میں بھی مبارکبادی دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا خوبصورت پروگرام سجایا اور آج آزادی کے موقع پر اپنے بچوں کو آزادانہ ماحول میں رہ کر کچھ بولنے کا موقع فراہم کیا۔ عزیز دوستو، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ مکتب عائشہ وہ مکتب ہے جہاں سے آپ کے بچوں کا ایمان بنتا ہے، جہاں سے آپ کے بچوں کا عقیدہ بنتا ہے، جہاں سے آپ کے بچوں کے دلوں میں سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پنہا ہوتی ہے، جہاں سے قرآن کی شعاع اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی آپ کے گھر تک جاتی ہے۔ یہ وہ بچے ہیں جن کے اندر دینی ماحول ہے، دینی تہذیب ہے۔ میں کسی تعلیم کو برا نہیں کہتا، لیکن میں برملا طور پر کہتا ہوں کہ مکاتب دینیہ اور مدارس اسلامیہ کی جو تعلیم ہوتی ہے، اصل تعلیم وہی ہے۔ آپ موازنہ کر لیجئے، یہ بچیاں جنہوں نے مکتب عائشہ میں رہ کر دینی تعلیم حاصل کیا ہے، ایک وہ بچے بھی ہیں جو اسکول میں جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج دنیا کی جو بھی تعلیم ہے، یہ سب کے سب زندگی کمانے، دنیا حاصل کرنے، بلڈنگ بنانے، آرام گاہیں حاصل کرنے اور راحت رسانی کا سامان تو ہے، لیکن اس سے آخرت بننے والی نہیں ہے، اللہ راضی ہونے والا نہیں ہے، جنت ملنے والی نہیں ہے۔ ہاں، مکتب عائشہ کی جو تعلیم ہے، یہاں کی جو تعلیم ہے، اس تعلیم کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہوگی، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی سنور جائے گی اور جنت میں جانے کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اس تعلیم کی وجہ سے ان چھوٹے چھوٹے بچے، ننھے منھے بچے بچیوں کو اپنے والدین کو والدین کہنے کا حق حاصل ہوگا، انہیں سمجھ میں آئے گا کہ ان کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، ان کو معلوم ہوگا کہ بڑوں کو ہمیں سلام کرنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنا ہے، ہمیں نفرت کے بجائے محبت کا پیغام دینا ہے۔ ان بچوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے جس مکتب عائشہ کے ذریعے سے۔ اور یہ بھی بتا دوں، یہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ تعلیم ہر ماحول میں محبت پیدا کرے گی، خوشگوار ماحول بنائے گی۔ اس تعلیم کے ذریعے سے انسان کو انسان بننے کا سلیقہ سکھایا جائے گا، انسان سازی کی تعلیم دی جائے گی۔ اس تعلیم کے ذریعے سے دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی ان کو عزت ملنے والی ہے۔ میں نے بارہا دیکھا ہے اسکول کی تعلیم میں، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں جو مکتب میں آتے ہیں، ان کی تعلیم وہ ہے جو ان کے سینے کے اندر پیوست ہوتی ہے اور اللہ کو راضی کرتی ہے۔ یہ تعلیم ان کے ساتھ ساتھ جنت تک جانے والی ہے، لیکن جو دنیا کی تعلیم ہے، یہ دنیا تک رہنے والی ہے، مرنے تک رہنے والی ہے، مرنے کے بعد کام آنے والی نہیں ہے۔ نہ تو اس تعلیم کے ذریعے سے قبر کے اندر حساب و کتاب کا مسئلہ حل ہونے والا ہے، نہ اس تعلیم کے ذریعے سے حشر کے اندر سوال و جواب کا مرحلہ حل ہونے والا ہے، نہ پل صراط پر بجلی کی طرح گزرنے والے ہیں، بلکہ یہ تعلیم جو مکتب کی تعلیم ہے، یہ تعلیم سارے مسئلے کو حل کرانے والی ہے۔ میں بچوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جب اسکول جاتے ہیں، جب پرائمری اسکول جاتے ہیں یا میڈل اسکول جاتے ہیں، ہائی اسکول جاتے ہیں، کوچنگ سینٹر جاتے ہیں، ٹیوشن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کا بیگ، آپ کا بستہ، آپ کے بکس، آپ کی کتابیں، آپ کا تھیلا کہاں ہوتا ہے؟ پیٹھ پہ ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ بولیے آپ ذرا۔
آپ کا بستہ آپ کا بیگ کہاں ہوتا ہے؟ جب آپ اسکول جاتے ہیں سائیکل سے جا رہے ہو، پیدل جا رہے ہو، بائک سے جا رہے ہو، جس طرح بھی جا رہے ہو، آپ کا بستہ اسکول کا بیگ آپ کی پیٹھ پہ ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ میں سے ہر بچہ ہر بچی مکتب کے لیے آنے کو تیار ہو جائے تو یاد کر لیجئے آپ کا بستہ، آپ کی کتاب، آپ کا قرآن کہاں ہوتا ہے؟ سینے سے لگا ہوتا ہے۔ اب اس طریقہ سے قرآن کریم کو سینے سے لگا کر آتے ہیں۔ آپ کی کتاب سینے پر ہوتی ہے، آپ کی کاپیاں سینے پر ہوتی ہے، آپ کا بیگ سینے پر ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ وہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتاب تعظیم کے قابل ہے، یہ تعلیم اکرام کے قابل ہے، احترام کے قابل ہے، یہ دل کو کرنے والی تعلیم ہے۔ اس تعلیم کے ذریعے سے ہمیں آخرت تک سمر کر کے جانا ہے، بن کر جانا ہے۔ لیکن بیگ جو اسکول تک جا رہا ہے وہ بیگ آپ کا پیچھے رہ جانے والا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ مکتبہ عائشہ جو ایک انمول خزینہ ہے، ایک انمول تحفہ ہے، اور یہ یہاں کے لوگوں کے لیے سرمایہ حیات ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایک واقعہ سنا کر کے، گرچہ یہ آزادی کا دن ہے لیکن یہ سب کے سب دینی تعلیم کے طلبہ اور طالبات ہیں، اور آپ سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے اس کا مطلب سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ تعلیم و تعلیم ہے، گرچہ آپ حافظ قرآن نہیں ہیں، قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، لیکن یہ بچے جنہوں نے قرآن کریم پڑھ لیا ہے اپنے گھر کے لوگوں کی مغفرت کا سامان ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، بڑا پاپی تھا، گنہگار تھا، کوئی اس نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، گناہوں کی حالت میں اس کا انتقال ہوتا ہے۔ اللہ کے دربار میں پیشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اے میرے بندے یہ تو بتاؤ کیا تم نمازی ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں نے نماز نہیں پڑھی۔ کیا تم روزہ دار ہو؟ کہا میں نے روزہ نہیں رکھا۔ کیا تو نے حج کیا؟ کہا میں نے حج بھی نہیں کیا۔ کیا تو نے زکوٰۃ دی؟ کہا میں نے زکوٰۃ بھی نہیں دی۔ کیا تم حافظ قرآن ہو؟ کہا میں حافظ قرآن بھی نہیں۔ کیا تم ناظرہ خواہ قرآن ہو؟ کہا میں ناظرہ خواہ قرآن بھی نہیں۔ کہا یہ تو بتاؤ تیرے گاؤں میں یا تیرے خاندان میں کوئی حافظ قرآن ہے؟ کہا کوئی حافظ قرآن نہیں۔ کیا تیری بستی کے اندر، تیرے گاؤں کے اندر کوئی حافظ قرآن ہے؟ کہا کوئی حافظ قرآن نہیں۔ پوری بستی خالی ہے، پورا خاندان خالی ہے، پورا گاؤں خالی ہے، کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے یہ بتاؤ کیا تو نے کبھی حافظ قرآن کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے کبھی حافظ قرآن سے ملاقات کی ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ مجھے دھیان تو نہیں آ رہا۔ رب نے فرمایا دماغ پہ زور تو پتہ لگاؤ کیا تو نے کبھی حافظ قرآن کو دیکھا ہے؟ اس بندے نے کہا کہ ہاں پروردگار عالم، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رمضان کا چاند نکلا، میرے گاؤں کے بغل والے گاؤں سے ایک حافظ قرآن دوسرے گاؤں میں تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہا تھا۔ میری نگاہ اس پر پڑی، میرے دروازے سے گزر کر کے جا رہا تھا، میرے دروازے سے گزر کر کے جا رہا تھا، میں نے اس کو دیکھا تھا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میری عزت و جلال کی قسم میرے بندو سنو، تمام فرشتوں سے بھی کہا ہے فرشتوں گواہ رہنا، حافظ قرآن کے اس کے دروازے پر گزر کر جانے اور اس کے دیدار کرنے کی برکت سے میں اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں اور اس کو جہنم سے ہٹا کر کے جنت کا پروانہ عطا کرتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو یہ وہ تعلیم ہے جس تعلیم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا، ہمیں معلوم ہے یہ مکتب جس میں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، اس آزادی کے موقع پر ان بچوں کے پروگرام کو سن کر مجھے احساس ہو رہا تھا ان کے دل میں اپنے وطن سے متعلق حب الوطنی ہے،
محبت ہے، یہ اپنے ملک کی سرحد پہ اگر جوانوں کی کمی ہو جائے اور زور پڑ جائے تو مکتب عائشہ کے ان بچے بچیوں کو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جانا ہے، ان میں سے ہر ایک تیار ہے انشاءاللہ اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے، کیونکہ ان کے جذبات بڑے پاکیزہ ہیں، ان کے خیالات بہت اچھے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ دینی تعلیم کی بدولت ان بچوں نے بلا کسی تفریق کے اپنے تمام آزادی کے جیالوں کا نام لیا۔ یہ نہیں کہا کہ صرف علماء نے ہندوستان کو آزاد کرایا، انہوں نے کہا کہ پنڈت جواہر لال نہرو، مہاتما گاندھی، سبھاش چندر بوس اور لالا لاجپت جیسے جیالوں نے بھی اس ملک کو آزاد کرایا۔ گویا کہ اس ملک کی آزادی میں تمام مذاہب کے لوگوں نے مل کر کے انگریزوں سے لڑائیاں لڑی اور ملک کو آزاد کرایا، یہ ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس گلشن ہند میں کھلنے والے پھولوں کو مسمار کرنے والے کچھ تفرقہ باز لوگ ہیں، نفرت کی ہوا دینے والے اور عداوت کی آگ سلگانے والے کچھ تعصب پرست لوگ ہیں جو ملک کی محبت کو، سالمیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ عہد کرتے ہیں آج کے اس جشن آزادی کے موقع پر ملک کو اگر جان کی ضرورت پڑے گی تو ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے، لہو کی ضرورت پڑے گی تو لہو دان کریں گے، اگر ہمیں مال کی ضرورت پڑے گی تو اپنا مال خرچ کریں گے، اگر جوانوں کی ضرورت پڑے گی ہم اپنے جوانوں کو سرحد پر پیش کر دیں گے، لیکن ملک پہ ہم کسی طرح کے آنچ آنے نہیں دیں گے، دشمنوں کو ہم ملک پہ گھسنے نہیں دیں گے۔ ہمارا ملک گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہے، ہمارا ملک سونے کی چڑیا ہے، الفت و محبت کا گلدستہ ہے، اس ملک کے اندر تمام مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور ہمارا اسلام یہی کہتا ہے کہ ہم ملک کے اندر تمام کو گلے لگا کر اپنے ملک کو ترقی کی شاہ پر لے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستو، میں اس مبارک موقع پر تمام منتظمین کو، تمام اراکین کو، تمام سامعین کو، تمام حاضرین کو دل کی اتھاہ گہرائی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان تمام بچے بچیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کی طرف سے یہ کہہ کر کے کہ الحمدللہ ہمارا ملک آزاد ہے، نفرت سے بھی آزاد ہونا چاہیے، جہالت سے آزاد ہونا چاہیے، عداوت سے بھی آزاد ہونا چاہیے، غربت سے بھی آزاد ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ آپسی منافرت سے آزاد ہونا چاہیے، ظلم و بربریت اور ناانصافی سے آزاد ہونا چاہیے، کرپشن سے آزاد ہونا چاہیے، بھید بھاؤ سے آزاد ہونا چاہیے اور ہم سب کو آپس میں مل کر کے مذہب نہیں سکھاتا، آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستا ہمارا کا نعرہ گانے اور پڑھنے کا ہم سب کو شرف حاصل ہونا چاہیے۔ میں پھر سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص طور پر میں مکتب عائشہ کے استاذ مولانا قاری محمود خان صاحب کو دل کی گہرائی سے دعا پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو بے حد قبول فرمائے۔ جب کوئی شاگرد اپنے استاذ کے سامنے کامیابی کے پروگرام پیش کرتا ہے تو استاذ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ میں اپنے شاگرد عزیز کو اس موقع پر اور آپ سب کے چونکہ استاذ ہیں اور میں آپ کے لیے استاذ الاستاذ کے طور پر ہوں، تو اب آپ کے لیے ان کے لیے باپ آپ سے اپنے دادا بن گیا، یہ ایک مبارکبادی کی چیز ہے اور آپ کو سننے کا موقع ملتا ہے۔ بہر کیف مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور میں دعا کر رہا ہوں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو خوب ترقی عطا فرمائے، ان کی محنتوں کو کامیابی سے سرفراز فرمائے اور ان کے حق میں تمام لوگوں کی محبت کارآمد ہو اور تمام اراکین، تمام حاضرین جنہوں نے جس طرح محنت کی ہے
جس طرح مشورے کے ذریعے، بات کے ذریعے، پیسے کے ذریعے، کچھ لوگوں نے مٹھائیوں کا انتظام کیا ہوگا، مائک کا، اسٹیج کا انتظام کیا، دامے دیرمے قدمے سخنے سب کچھ تعاون کیا، اللہ تعالیٰ تمام کے تعاون کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سالمیت عطا فرمائے، ہر قسم کے ظلم سے، ہر قسم کے فتنے سے اللہ تعالیٰ ملک کو محفوظ رکھے اور ہم سب کو ایک ساتھ مل کر کے ملک کو ترقی کی شاہراہ پر لے جانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ان تمام بچے بچیوں کو، ان کے والدین کو، گھر کے تمام افراد کو اللہ تعالیٰ شر و فتنے سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ان سب کو پائے تکمیل تک تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ دعا کرنے کے بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الہ العالمین۔ ہم سب آج اپنے آزاد ملک میں جشن آزادی منا رہے ہیں۔ یہ اللہ آزاد فضا میں آزادی کی سانس لے رہے ہیں۔ یہ اللہ پورے ملک میں امن و امان قائم فرما، امن و امان قائم فرما، پورے ملک میں سالمیت عطا فرما۔ یہ اللہ بلا تفریق مذہب پورے ملک میں سب کو ایک ساتھ مل کر جشن آزادی منانے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ اللہ ہمارے ملک کو نفرت سے، ظلم سے، بد امنی سے، بد چلنی سے، گناہوں سے حفاظت فرما۔ یہ اللہ اس ملک کو تعلیمی اعتبار سے، تعمیری اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ترقی عطا فرما۔ مکتب عائشہ کے ان سارے بچے بچیوں کو یہ اللہ حسن قبول عطا فرما۔ یہ اللہ انہوں نے اچھے انداز میں پروگرام پیش کیا، ان کے پروگرام کو بہت قبول فرما۔ یہ اللہ انہوں نے وطن سے متعلق اپنے جذبات کے اظہار کیا، نظموں میں، تقاریر میں، نعتوں میں، ترانے میں، یہ اللہ ان کی خدمات کو بہت قبول فرما۔ مکتب عائشہ کو دین دونی رات ترقی عطا فرما۔ یہ اللہ درہ میں رہنے والے تمام لوگوں کو عزت و آبرو عطا فرما۔ انہیں دل و دماغ کو سکون عطا فرما، آپس میل محبت عطا فرما۔ مکتب عائشہ سے جڑ کر کے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس مکتب کو، مسجد کو، یہ اللہ جو ضروریات ہے غیب سے تو یہ اللہ ضروریات کی کفالت فرما۔ یہ اللہ آپس میں مل کر کے اس مکتب کو تعلیمی اعتبار سے اور ترقی دینے کی توفیق نصیب فرما۔ پورے درہ کے اندر یہ اللہ خوشنما پربہار اور یہ اللہ محبت والی فضا، محبت والی ہوا قائم فرما۔ یہ اللہ دینی تعلیم کو فروغ دینے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ اللہ دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی اپنی اولاد کو صحیح نہج پر تعلیم دینے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ اللہ آج یہ آزادی کا دن، جس دن میں ہم سب آج جشن آزادی منا رہے تھے، اے میرے مولا کریم جتنے لوگوں نے جس طرح تعاون کیا ہے تمام کے تعاون کو قبول فرما، نعم البدل عطا فرما، تمام شر و فتن سے سب کی حفاظت فرما۔ یہ اللہ تمام حاضرین کو قبول فرما، پورے ملک میں سالمیت عطا فرما، دشمنوں سے، ظالموں سے، باغیوں سے، یہ اللہ دہشت گردوں سے پورے ملک کی حفاظت فرما اور پورے ملک میں امن و امان کی فضا قائم فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔